السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قاعدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ الحمدللہ عز و جل، آج ہم سورۃ النساء کے رکوع نمبر 5 اور پارہ 5 کے رکوع نمبر 2 کی تلاوت کریں گے۔ رکوع نمبر 1 ہم نے سورۃ النساء کے رکوع نمبر 4 میں پارہ 4 مکمل کیا اور پارہ 5 شروع کیا۔ الحمدللہ عز و جل، آج ہم سورۃ النساء کے رکوع نمبر 4 اور پارہ 5 کے رکوع نمبر 2 کی تلاوت کریں گے۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم۔ نون ساکن کے بعد قاف حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا کر کے پڑھیں گے، یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ با حروف قلقلہ میں سے ہے تو یہاں پر ہم قلقلہ خوب ظاہر کریں گے، کیونکہ با ساکن ہے۔ جب حروف قلقلہ ساکن ہو تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر کرنا ہوتا ہے، تو یہاں پر ہم قلقلہ کو خوب ظاہر کریں گے۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم۔ نون ساکن کے بعد یا حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا۔ نون ساکن کو یا میں مدغم یعنی شامل کر کے پڑھیں گے، اور حمزہ متحرک کو یا مشدد کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما۔ دو زبر کی تنوین کو الف مدہ سے تبدیل کر کے پڑھیں گے وقف کی حالت میں۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا۔ يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ۔ میم ساکن کے بعد حرف با ہے تو یہاں پر اخفاء شفوی ہوگا، یعنی غنہ زمانے کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر بھی میم ساکن کے بعد حرف با ہے تو یہاں پر بھی اخفاء شفوی ہوگا، یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد تا حروف اخفاء میں سے ہے تو یہاں پر اخفاء ہوگا۔ یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد تا حروف اخفاء میں سے ہے تو یہاں پر بھی اخفاء ہوگا۔ نون ساکن میں اخفاء کریں گے اور میم ساکن میں اخفاء شفوی کر کے پڑھیں گے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ حرف را ہے تو یہاں پر اظہار شفوی ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے بلکہ میم ساکن کو خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ دو زبر کی تنوین کو وقف کی حالت میں الف مدہ سے تبدیل کر کے پڑھیں گے۔ ان اللہ کان بکم رحیما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا۔ نون ساکن کے بعد یا حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا۔ متحرک حرف کو مشدد حرف کے ساتھ ملائیں گے اور نون ساکن کو یا مشدد میں مدغم یعنی شامل کر کے پڑھیں گے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا
فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. نون مشدد میں غنہ کر کے پڑھیں گے. واو ساکن سے پہلے نون مشدد پر زبر ہے تو واو لین ہوگا، بغیر کھینچے نرمی سے ادا کریں گے. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ. دو پیش کی تنوین کے بعد میم حروف معلوم میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا. میم مشدد میں غنہ کر کے پڑھیں گے، نون مشدد میں بھی غنہ کر کے پڑھیں گے. الف سے پہلے حرف پر زبر ہے تو الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو مد متصل ہوگی. 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھ دیں. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. دو زبر کی تنوین کو وقف کی حالت میں الف مدہ سے تبدیل کر کے پڑھیں گے. ان اللہ کان بکل شیء علیما. دو زیر کی تنوین کے بعد جیم حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ زمانے کر کے پڑھیں گے. میم مشدد میں غنہ کر کے پڑھیں گے. وقف کی حالت میں نون کی زبر کو ساکن کر دیں گے اور یہاں پر وقف کی حالت میں مد عارض ہوگی. 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا. نون مشدد میں غنہ کر کے پڑھیں گے. اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف کے جب اوپر زبر ہے تو اس لیے اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے. اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کے علاوہ ہر لام ہر حالت میں باریک پڑھا جاتا ہے تو ان کو ہم باریک پڑھیں گے. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا. صدق اللہ العظیم.